کا مسئلے کی تنقید نہ کرنا. اور جی اختلافی مسئلہ ہے. اختلافی کیا ہے؟ کون سا مسئلہ اختلافی ہے؟ کس سے اختلافی ہے؟ ابو جہل اور نبی پاک کا اختلافی مسئلہ ہے. ابو جہل کہتا تھا اے بابے سنتے ہیں، قرآن کہتا تھا نہیں سنتے. یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور نری تلبیس، عادتاً سما کا مسئلہ کسی دور میں اختلافی مسلمانوں کا نہیں رہا. یہ ہمیشہ کفار کے ساتھ اختلافی رہا ہے. ایسے تلبیس اور پورے چربی کا ڈرام بن کے بیٹھے بھی اختلافی مسئلہ ہے. اور کون سا اختلافی مسئلہ؟ ما فوق الاسباب سننا الہ کا خاص ہے، اور موت قاطع اسباب ہے. تو موت کے بعد کسی نبی ولی میں صلاحیت سما مانے، چاہے قریب سے یا دور سے، وہ اس نبی ولی کو الہ مان رہا ہے. اختلافی مسئلہ ہے. کس کا اختلاف ہے؟ اور کئی بندے اور جی صحابہ کے اختلافی مسئلہ. واہ واہ، یعنی خود قرآن کے منکر ہیں اور صحابہ پہ بھی الزام لگاتی. بھائی کس صحابی کا اختلافی مسئلہ ہے؟ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے نا، تو صحابی بیان کرے. تو ہم کہتے ہیں کوئی ایک صحابی عادتاً سما کا قائل بتا دو، بیان کرو. یا کوئی ایک تابعی وہ دکھا دو سما کا قائل. یا تابعی کہے کہ صحابہ کے اختلافی مسئلے، تبع تابعی کہے صحابہ کے اختلافی مسئلے، چار اماموں میں سے کوئی امام کہے صحابہ کے اختلافی مسئلہ ہے. تو تمہیں 15ویں صدی میں کس نے فون کیا ہے کہ صحابہ کے اختلافی مسئلہ ہے؟ اور پھر بے ایمان اتنے ہیں کہ جواہر القرآن میں لکھا ہے. جواہر القرآن میں تو پہلی بات تو ہے کہ صاحب جواہر القرآن صحابی ہے یا تابعی ہے یا تبع تابعی ہے. تو یہ عالم ہے، لیکن کسی کے لکھنے سے ثابت کیسے ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جواہر القرآن میں کوئی بندہ دکھا دے کہ عادتاً سما کا مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے، اس کو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا. آپ کے پاس پڑی ہے جواہر القرآن، تلبیس کرتے ہو. وہاں تو بات ہی کلیب بدر کی چل رہی ہے. تو کلیب بدر یہ عادتاً سما کا، یہ تو ایک جزئی واقعہ ہے، اور بات ہی موارد کی چل رہی ہے. موارد مخصوصہ وہی کلیب بدر، اسی کی بات چل رہی ہے. عادتاً کی بات کہاں چلی ہوئی ہے؟ اور پھر اسی جواہر القرآن میں لکھا ہے کہ مردوں کا سننا ظاہری اسباب کے خلاف ہے. یہ کیوں نہیں لیا؟ ما فوق الاسباب ہے، یہ کیوں نہیں لیا؟ تو موارد مخصوص کلیب بدر کے اگر مردے سن لینا وہ ہماری دلیل ہے. کیوں؟ جو کہتے ہیں سنا، وہ سب کہتے ہیں کانا معجزۃ اللہ، یہ پیغمبر کا معجزہ تھا. تو معجزہ، پیغمبر کا معجزہ چاند بھی 2 ٹکڑے ہوا، آپ منہ اوپر کر کھڑے تو آپ بھی چاند 2 ٹکڑے ہوگا. پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بھی جاری ہوئے، اور آج کے ملا کو اس کو لمبا کر دو، تیری بھی انگلیوں سے ابھی چشمے جاری ہو گئے. یہ پیغمبر کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ خلق عادت ہے اور معجزۃ اللہ. اور حضرت عائشہ نے تو وہ بھی مسئلہ حل کر دیا کہ اس معجزہ کا بھی وقوع نہیں ہوا، یعنی یہ اس کا ثبوت نہیں. کہ جنہوں نے کہا، انہوں نے کیوں کہا معجزہ؟ انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ قرآن کے خلاف بات جا رہی تھی، اور انہوں نے توجیہ کی کہ یہ پیغمبر کریم کا معجزہ ہو سکتا ہے. کانا معجزۃ اللہ. ام المومنین نے فرمایا بھائی اس کا معنی یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. تو ام المومنین اس معجزہ کے ثبوت کو
ثبوت ان کے نزدیک ثبوت نہیں ہے، اس لیے فرماتی ہے کہ یہاں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کبھی نہیں بتائیں گے بھی کہ بات کیا۔ اسی سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ ابن عمر کلیم بدر کے مردوں کے سما کے قائل تھے۔ بھئی ان مردوں نے اس وقت نبی پاک کی وہ بات سن لی معجزتاً، تو معجزتاً اگر مردے سن لیں تو تمہارا سماع موتا کیسے ثابت ہوگا؟ ان مردوں کا سننا کیسے ثابت ہوگا؟ تو بات اس خاص موقع کی۔ لیکن تیسری بات، جواہر القرآن مختصر کے آخری صفحے پہ توضیح ضروری موجود ہے، اور وہاں پر مولانا سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے وہاں پر تصریح کی ہے کہ جواہر القرآن جب میں لکھ رہا تھا تو عام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، میں نے بھی لکھ دی، لیکن میں نے تحقیق کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت پیش کی گئی کلیب بدر والی، اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ابن عمر کلیب بدر کے سما کے قائل تھے۔ بات وہاں پر بھی کلیب بدر کی چل رہی ہے، اور فرماتی ہے کہ وہ بطور تحقیق کے بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں صحابہ میں سے کوئی بھی کسی طرح کے سما کا قائل نہیں، کلیب بدر کے سما کا بھی۔ چلو، حضرت قتادہ تابعی ہے جو معجزہ کہہ رہے ہیں بخاری بھی، یا بعد کے آنے والے کانا معجزۃ اللہ، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ بھی سمجھ لو، چلو یہ بعد میں سمجھاؤں گا۔ یہ اور جی معجزہ کا پھر انکار ہوا۔ بھائی معجزہ ایک ہے نفس معجزات کا انکار، ایک ہے کہ یہ معجزہ واقع ہوا ہے یا نہیں۔ ثبوت معجزہ پہ بات، تو ثبوت معجزہ اس کی بات تو حضرت عائشہ کے نزدیک اس معجزہ کا وقوع نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ معجزات کی منکر ہے، یہ معجزہ ثابت نہیں، کیونکہ انہوں نے دوسرا معنی کیا۔ اور بعض حضرات جو کہا کہ ان مردوں نے وہ بات نبی پاک کی سن لی، تو انہوں نے روایت کے کلمات کو لیا، اور انا ہوم ضمیر عام نہیں ہوتی، وہ جو بدر کے اندر پڑے تھے 70 کافر، اور بما اقولو جو میں کہہ رہا ہوں ہر ایک کی بات نہیں، اور لہم جو ان کو کہہ رہا ہوں تمہیں بھی نہیں، الان، اور یہ بھی اب، نہ پہلے نہ بعد۔ اور آگے فرمایا کہ یہ قرائن ہے اس بات کے، تو انہوں نے جو سما لیا تو سما کو کیا ان قرائن کی وجہ سے کہا کہ معجزہ ہے، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ سما بمعنی علم ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو میں نے بات سمجھاتا تھا اس وقت انہوں نے نہیں مانی، اب جہنم میں پہنچ گئے، اب انہیں جا کے پتہ چل گیا ہے کہ میری دعوت حق تھی۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو صاف مسئلہ ہے۔ تو کیا تلبیس اور جی سما، اور پھر نکل آئے بالقوہ، یہ بالفعل ہے منطق کے چاچے۔ پہلے اپنے چاچوں سے پوچھتا صحیح نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب سما دائمی ہے، دائمی، جب بھی جاؤ سنتے ہیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، 24 گھنٹے آن سروس کر دے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں کہ 11 سے 12 بجے تک نہیں سنیں گے، عموم اوقات، رات جاؤ تب سنتے ہیں، دن جاؤ تب سنتے ہیں، دوپہر جاؤ تب سنتے ہیں، اور ہر چیز سنتے ہیں، ہاں ہر چیز، عموم مسموعات، اور ہر وقت بالکل آن 24 گھنٹے سروس سننے کے لیے، اور جو بھی جائے سنتے ہیں۔ ورنہ انہیں چاہیے کہ وہ ٹائم ٹیبل دے کہ مردوں کی سننے کا ٹائم ٹیبل کتنا ہے، صبح 9 بجے سے 11 بجے تک، تاکہ جو بعد میں قبرستان جائے تو وہ پتہ چلے بھئی اب چھٹی پہ۔ یہ عجیب مردے ہیں، بالکل 24 گھنٹے سروس ہے، رات دن۔ اور پھر ہم پوچھتے ہیں ہر چیز سنتے ہیں یا بعض چیزیں؟ بات سنتے ہیں تو متعین کرو کون سی سنتے، فریض دو، فریض نہیں دیتے،
ہر چیز دے ہی نہیں سکتے. ہر آواز، ہر مسموعات میں بھی تعمیم. اور یہ للو بیٹھا ہے ان کی طرف سے بل ہوا، بل پھر جملہ، بل جملہ. بھئی تو کون ہے وکیل؟ ان سے تو پوچھو. انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ جو خرق عادت سما کا قائل ہو، سما کا منکر ہے. ان کے اساتیر نے لکھا، میں حوالے دوں گا. انہوں نے کہا دائماً سمائے، ہر وقت سنتے. اور جو کہے نا بے مشیت اللہ یا خرق عادت، تو وہ سما کا منکر ہے، وہ قائل نہیں. اور وکیل اس کی تعبیریں دیکھو. یہ کیا ہے؟ تلبیس. بولو، یہ ہے تلبیس. تلبیس اہل بدعت کا رد کر کے اور بدعات پہ رد کر کے، اور جب اپنی باری آتے کہ نہیں، اس سے مراد وہ بدعتیں نہیں ہیں اور وہ بدعتی بھی نہیں. وہ بدعتی کون ہے؟ تلبیس پورے یہودی پروگرام. لا تلبسل حق کا بالباطل، پنجابی معنی ونڈ کر کے بیان کرو. ونڈ کر کے بیان کرو، تلبیس مت کرو، مسئلہ گڑبڑ نہ کرو. وہ بھی مسئلہ گڑبڑ کرتے تھے. آج یہی بات ہے. مولوی کھڑا ہے